السلام علیکم اسٹوڈینٹس، امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج ہم اپنا نثر کی پہلے سبق کا اخلاق حسنہ کا شروع کرنے لگے ہیں، اور اس کا لیکچر نمبر 2 ہے ہمارا، کیونکہ لیکچر نمبر 1 جو ہے سید سلیمان ندوی کے تعارف کا تھا، اور لیکچر نمبر 2 جو ہے وہ آج ہم اس نثر کا شروع کرنے لگے ہیں۔ تو جی اس میں ہم پیج نمبر 12 کی ریڈنگ کریں گے، اور ریڈنگ ہم کچھ اس طرح سے کریں گے کہ تمام مشکل الفاظ کے معنی واضح ہوں، اور ساتھ میں آپ اس لائق ہو جائیں جب یہ سبق مکمل ہو کہ آپ خلاصہ جو ہے وہ خود تحریر کر سکیں۔ خلاصے کے بارے میں کہ خلاصہ آیا کس طریقے سے لکھنا چاہیے، اس کے بارے میں میں ایک الگ سے ویڈیو بنا دوں گی۔ تو ہم اس کی جو ہے وہ ریڈنگ شروع کرنے لگے ہیں۔ کسی نے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا۔ ام المومنین مومنوں کی ماں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ اچھا جی، یہ عنہا جو ہے یہ لیڈیز یعنی کہ خاتون کے لیے ام المومنین یا ازواج پاک یا اسی طریقے سے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ریلیٹڈ ہیں یا خاص عورتوں کے لیے لگا ہے، اور جبکہ اس کے علاوہ جو انہو جو ہے وہ مردوں کے لیے استعمال ہوا ہے۔ سے پوچھا کہ حضور انور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ حضور انور سے مراد ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ انہوں نے کہا، کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا ہے؟ جو کچھ قرآن میں ہے وہ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق تھے۔ غرض آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ساری زندگی قرآن مجید کی عملی تفسیر تھی۔ عملی تفسیر یعنی کہ ایسی تشریح جس پر عمل کر کے دکھایا جائے، اور یہ بھی آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک معجزہ ہے۔ خود قرآن نے اس کی شہادت دی ہے۔ معجزہ ہے وہ بات جو صرف نبی سے ظاہر ہو، یعنی کہ نبی کی کوئی خاص بات یا نبی کا کوئی خاص کام، اور اس بات کی گواہی، شہادت گواہی خود قرآن نے دی ہے کہ، اور کہا، بے شک اے محمد رسول اللہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ حسن اخلاق کے بہت بڑے رتبے پر ہیں۔ رتبے مرتبے پر، حسن اخلاق اعلیٰ اخلاق۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت خاکسار، نہایت عاجز، ملنسار، میل جول رکھنے والے، ملنے جلنے والے، مہربان اور رحم دل تھے۔ مہربان مہربانی کرنے والے، رحم دل جن کا دل بہت زیادہ رحم کرنے والا ہو، چھوٹے بڑے سب سے محبت کرتے، نہایت سخی، فیاض اور داد و دہش والے تھے۔ جی سخی، فیاض اور داد و دہش، ان تینوں الفاظ کے یہی معنی ہیں، یہی معانی ہیں، سخاوت کرنے والے۔ سخی فیاض، فیاض سخی اور داد و دہش والے، سخاوت کرنے والے۔ امکان بھر سب کی درخواست پوری کرتے، امکان بھر جہاں تک ممکن ہوتا۔ تمام عمر کسی کے سوال پر نہیں کہا، یعنی کبھی کسی کو کسی بات کے لیے انکار نہیں کیا۔ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی ہوئی، ان کے پاس ولیمے کا کچھ سامان نہ تھا۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جاؤ اور آٹے کی ٹوکری مانگ لاؤ۔ حالانکہ اس آٹے کے سوا شام کے لیے گھر میں کچھ بھی نہ تھا۔
فیاضی سخاوت اور دنیا کے مال سے بے تعلقی کا یہ عالم تھا، بے تعلقی لا تعلقی عالم تھا، یہ حال تھا کہ گھر میں نقد قسم کی کوئی چیز بھی ہوتی، نقد قسم روپے پیسے وغیرہ، تو جب تک وہ سب خیرات نہ کر دی جاتی، خیرات کرنا اللہ کی راہ میں تقسیم کر دینا، اللہ کی راہ میں لوگوں میں بانٹ دینا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اکثر گھر میں آرام نہ فرماتے۔ ایک بار فدق کے رئیس نے 4 اونٹوں پر غلہ بھیجا، اس کو بیچ کر قرض ادا کیا گیا، پھر بھی کچھ بچ رہا۔ جی 4 اونٹوں پر غلہ آیا جس کو سارے کو بانٹ دیا گیا، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ بچ رہا، کچھ تھوڑا بہت جو تھا بچ رہا، باقی رہ گیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا، جب تک کچھ بھی باقی رہے گا میں گھر میں نہیں جا سکتا۔ رات مسجد میں بسر کی، رات مسجد میں بسر کی گزاری۔ دوسرے دن جب معلوم ہوا کہ وہ غلہ تقسیم ہو چکا ہے تب گھر میں تشریف لے گئے۔ حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بڑے مہمان نواز تھے۔ مہمان نواز، مہمانوں کی خیر و خیریت کرنے والے، ان کا خیال رکھنے والے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے یہاں مسلمان، مشرک اور کافر سب ہی مہمان ہوتے۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب کی خاطر کرتے اور خود ہی سب کی خدمت کرتے، خاطر کرتے، سب کی خاطر تواضع خود کرتے اور ان کی خدمت کرتے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ مہمان آ جاتے اور گھر میں جو کچھ موجود ہوتا وہ ان کو کھلا پلا دیا جاتا اور پورا گھر فاقہ کرتا۔ راتوں کو اٹھ اٹھ کر مہمانوں کی دیکھ بھال فرماتے، دیکھ بھال حفاظت کہ ان کو کوئی تکلیف تو نہیں ہے۔ جی ہمارا پیج نمبر 12 صفحہ نمبر 12 مکمل ہوا جاتا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم پیج نمبر 13 کی اسی طریقے سے ریڈنگ کریں گے اور مشکل الفاظ کی وضاحت کریں گے، اور پھر اس کے بعد جب یہ ہمارا سبق مکمل ہو جائے گا اخلاق حسنہ، تو اس کے ہم خلاصے کی ڈیٹیل میں وضاحت کریں گے، اور مجھے پوری امید ہے کہ ہم آپ کی اس طریقے سے رہنمائی کریں گے کہ آپ خلاصہ جو ہے وہ خود لکھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ تو اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔